جس نے ان 5 نمازوں کے لیے اچھا وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا، یعنی جس نے بھی، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع کو خشوع اور خضوع سے ادا کیا، رکوع اور سجود کو. یہی آ جاتی ہے نا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب پڑھ لیتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سامی اللہ لمن حمدہ. نے کیا کیا؟ خشوع سے رکوع نہیں کیا. کو خشوع سے کرنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار ہے، اور زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں. 3 5 7 9 11 آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ رکوع میں اتنی دیر تو ٹھہرے کہ آپ کا جسم جو ہے، اب آپ ایسے کھڑا ہے، آپ گئے ہیں ایسے کیا ہے، آپ نے پورا سیدھے طریقے سے یوں جھکایا ہی نہیں اپنے رکوع میں کمر کو، اور ہڈیاں اور اپنے اعضاء ایک جگہ پر آ کے ٹکے ہی نہیں تھے کہ آپ نے دوبارہ کھڑا کر دیا. جب آپ دوبارہ کھڑا کر دیں گی، اور سجدے میں بھی ایسے ہی، جب آپ سجدے میں گئے اور فوراً سجدے سے اٹھ جائیں گے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ خشوع اور خضوع سے نہیں کیا. دیکھیں یہاں نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور نماز میں کس چیز کی اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے؟ رکوع اور سجود کی. قیام تو ویسے ہو جاتا ہے لمبا، ٹھیک ہے، تشہد بھی لمبی ہو جاتی ہے، باقی رہ ہی کیا جاتا ہے؟ رکوع اور سجود. یہی صحیح ادا نہیں ہوتا. تو اس حدیث میں ہمیں اسی کی خشوعت میں، کہ اس کو خشوع سے، عاجزی سے، اللہ سے ڈر کے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیں. تو یہ دعائیں یاد کی ہوئی ہیں نا، آپ یہ والی پڑھ لیں. سجدے میں، رکوع میں آپ اس کو خشوع خضوع سے اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے. یعنی جس نے خشوع خضوع سے رکوع و سجود کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا. بخشش چاہتے ہیں نا، اللہ سے معافی چاہتے ہیں نا، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ 5 نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے. ان کے لیے وضو کیا کرنا ہے؟ اچھا سا وضو کرنا ہے. اچھے سے وضو سے کیا مراد ہے؟ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. توجہ سے وضو کرنا ہے، یوں نہیں ہائی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جلدی جلدی نہیں، آرام سے ہر اعضاء کو دھونا ہے تاکہ ہمارا کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائے. چونٹی کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں ہوگی؟ سب سے پہلا کام وضو ہے، تو اس کو کیا اچھے سے کرنا ہے. وضو کیا کرنا ہے؟ اچھے سے وضو کرنا ہے. اگر آپ شادی پہ جا رہے ہیں، پھر آپ منہ کیسے دھوتے ہیں؟ نہیں دھوتے؟ ہاں جی بتائیں، شادی پہ جانا ہو پھر منہ کیسے دھوتے ہیں؟ واش اٹھایا ہے، صابن ہے تو اس کو لیا ہے، 2 3 بار منہ دھویا ہے. حالانکہ اوپر میک اپ تو آپ نے کرنا تھا، فیس تو پھر بھی آپ کا چھپ جانا تھا، پھر بھی آپ نے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے فنکشن پہ جا رہے ہیں نہائے بغیر جائیں، کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں اسپیشل. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے آگے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. کائنات سے بڑھ کر کسی کی اہمیت ہے؟ کی اہمیت سے کسی کی اہمیت ہے؟ نہیں. اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے لیے جب کھڑے ہوں تو خشوع خضوع سے اچھا وضو کریں، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے ہوں، اچھی وضاقتہ ہو. یعنی آپ اللہ کو بھی اچھے لگنے چاہیے نا، آپ کا دل بھی اچھا ہو، آپ کا بظاہر بھی اچھا ہو، آپ کے لباس بھی اچھا ہو. کے لیے اللہ کے لیے، اللہ بھی تو دیکھے نا کہ بندہ میرے لیے تیار ہو کے آیا، اس نے اچھا سا وضو کیا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا سا وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسے وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے رکوع سجود کرنا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا، نہ وضو کرے گا، نماز کو وقت پر ادا بھی نہیں کرے گا، رکوع سجود بھی صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں. یہ بتائیں کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ پورا کرنا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرے گا؟ وعدہ کر رہا ہے آپ سے، وعدہ کرتا ہوں آپ سے تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا. اور پھر ایسا نہیں کرے گا، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے.